فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 649 پہ اور پارٹ نمبر 30 ہے یہ، اور موضوع کا نمبر شمار ہے 3493 اور کفر کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے، موجبات الکفر۔ ترجمہ ہے کفر کا موجب بننے والی چیزیں۔ آئیں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17398 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ خداوند عز و جل نے اپنے بندوں پر کچھ فریضے عائد کیے ہیں، پس جو شخص ان فریضوں میں سے کسی ایک کو ترک کر کے اس پر عمل پیرا نہ ہو اور اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 383 ہے۔ 17399 پر حدیث کا ترجمہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 386 ہے۔ 17400 پہ منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک کرے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ میں نے پھر سوال کیا جو شخص اس کافر کے کفر میں شک کرے کیا وہ بھی کافر ہے؟ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 387 پر حدیث موجود ہے۔ 17401 پر حدیث کا ترجمہ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بائیں طرف اور زرارہ آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو بصر آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی امام علیہ السلام سے پوچھا یا ابا عبداللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو خدا کے بارے میں شک کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ابو محمد وہ شخص کافر ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک کرے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ پھر آپ زرارہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کافر اس وقت ہوگا جب وہ انکار کرے گا۔ یہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 399 ہے۔ 17402 پہ ہر وہ چیز جسے اقرار و تسلیم اپنی طرف کھینچ کر لے جائے وہ ایمان ہے، اور ہر وہ چیز جسے انکار اور نافرمانی اپنی طرف کھینچ کے لے جائے وہ کفر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 387 ہے۔ اگر خدا کے بندے کسی بات سے جاہل ہوں اسی حد پہ رکے رہے اور انکار نہ کریں تو کافر نہیں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 388 ہے۔ 17403 پر حدیث کا ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ میرا رب ہے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے متلاشی تھے اور یہ چیز کفر کی حد تک نہیں جاتی، یہ صرف فکر کی ایک حد تھی۔ یہ حضرت امام محمد باقر اور یا لکھا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب مرتد کفر کے موجبات، نیز باب شبہ اور شبہ کے وقت رک جاؤ۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3494 پہ کفار کے سلسلے کا موضوع نمبر 3 ہے اور اس کا عنوان ہے الکافر،
اور اردو میں لکھا ہوا ہے کافر۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو کافر کے موضوع کے ضمن میں یہاں بیان کی گئی ہیں، آئیں انہیں پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ترجمہ، اور کفر کرنے والے ہی تو ظالم ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اور خدا کافر لوگوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 47 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہماری آیتوں کا تو بس کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی ہی آیت نمبر 49 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور سرکشوں کے علاوہ ہماری آیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس سے اگلی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 ہے اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کفار ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آخری آیت ہے، نہیں بلکہ دو آیتیں ہیں اگلی، اب اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقینی بات ہے کہ دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54 تھی۔ اب آخری آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چارپائے کھاتے پیتے ہیں، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آئیں اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں کافر کے سلسلے میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 17404 پر جو حدیث ہے وہ ہے، محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ قلم کی آیت نمبر 13 اتل بعد ذالک زنیم، یعنی اور اس کے علاوہ بدذات حرام زادہ بھی ہے کے متعلق سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا اتل سے مراد بہت بڑے کفر کا حامل ہے اور زنیم سے مراد کفر کا دل دادا و فریفتہ ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 97 17405 پر حدیث کا ترجمہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17406 پہ حدیث کا ترجمہ، کافر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کے لیے بہشت ہوتی ہے، اس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، موت اس کے لیے بدبختی ہوتی ہے اور جہنم اس کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ باقی بھی جو 3-4 حدیث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہیں، آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 17407 پہ کافر دغاباز، ہیلہ گر، جفاکار اور بددیانت ہوتا ہے۔ 17408 پر حدیث کا ترجمہ، کافر دغاباز، پست فطرت، بددیانت، اپنی جہالت کا فریب خوردہ اور نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17409 پہ کافر کی تمام کوششیں دنیا کے واسطے، اس کی تمام دوڑ دھوپ چند روزہ دنیوی امور کے لیے ہوتی ہے اور اس کی منزل مقصود خواہشات نفسانی کی تکمیل ہوتی ہیں۔ 17410 پہ کافر جاہل اور فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17411 پہ کوئی کافر اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ جاہل نہ ہو، گویا جہالت کفر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مترجم حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب امثال کافر کی مثال، نیز باب موت کافر کی موت، نیز باب دنیا کا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3495 پر۔ اس سلسلے کا موضوع نمبر 4 ہے ادنی الکفر، کفر کا کم ترین درجہ۔ 17412 پر
ترجمہ: کفر کا کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی سے کوئی بات سنے اور اسے اس مقصد کے لیے یاد رکھے، کسی موقع پہ اسے اس بات کی وجہ سے رسوا کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 276 ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ کفر کا کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی سے کوئی بات سنے اور اسے اس مقصد کے لیے یاد رکھے کہ کسی موقع پر اسے اس بات کی وجہ سے رسوا کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 276 ہے۔ 17413 پر بندہ اس وقت تک کفر کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ کسی شخص سے دین کے نام پر دوستی کرے، اس کی خطاؤں اور لرزشوں کو اس لیے جمع کرتا رہے کہ کسی دن اس کے منہ پر مارے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار ہے، جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے۔ 17414 پہ سب سے ادنا بات جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کسی چیز کو بازوم خود دین سمجھ کر اپنا لے، خدا کی نہیں کو امر سمجھے، اپنا نصب العین قرار دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا رہے اور اس کا گمان یہ ہو کہ خدا کے امر کو امر سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل ہے، جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ 17415 پر حدیث کا ترجمہ: سب سے ادنا بات بندہ جس سے کافر ہو جاتا ہے یہ ہے کہ جس چیز سے خدا نے نہیں کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، دین سمجھ کر اپنا نصب العین قرار دے دیتا ہے، اس پر کاربند رہتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے خدا نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ خداوند رحمان کی نہیں بلکہ مردود و شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 415 ہے۔ 17416 پہ حدیث کا ترجمہ: حبیب حکیم کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کفر و الحاد کا کم ترین درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تکبر ہے۔ معانی الاخبار ہے، صفحہ نمبر 275 ہے۔ 17417 پہ یزید سائغ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی سے کام لیتا ہے اور اگر امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کفر کے ادنا مرتبے میں شمار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 106 ہے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 290 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب ایمان وہ ادنا چیز جس سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نیز باب شرک ادنا شرک، نیز عنوان بدعت۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3496 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 5 ہے، دائم الکفر و ارکانہ، دائم الکفر و ارکانہ، کفر کے ارکان و ستون۔ 17418 پر اس موضوع کی حدیث ہے، کفر کے چار ستونوں پر قائم ہے، حد سے بڑھی ہوئی کاوش، جھگڑالو پن، کجروی اور اختلاف۔ جو شخص بیجا تامق و کاوش کرتا ہے، تے عین میم اور 2 نقطوں والا کاف ہے، وہ کاوش کرتا ہے، وہ حق کی طرف رجوع نہیں کر پاتا۔ جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑا کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ نابینا رہتا ہے، حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے، اور جو حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے لیے معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، جن میں بچ کر نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 142 ہے، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 31 ہے۔
17419 پر حدیث کا ترجمہ کفر 4 ستونوں پر قائم ہے، فسق و فجور، سرکشی اور شکوک و شبہات۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے، صفحہ نمبر 122 اور صفحہ نمبر 117 ہے، اور اسی کتاب میں ہے کفر کی بنیاد 4 ستونوں پر قائم ہے، فسق، غلو اور آگے بس ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں۔ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 391 ہے۔ 17420 پہ اگلی حدیث، کفر کی بنیاد 4 ستونوں پر قائم ہے، جفاکاری، اندھا پن، غفلت اور شک۔ بس جو جفا کرتا ہے وہ حق کو حقیر سمجھتا ہے، باطل کو ظاہر کرتا ہے، علماء کو غضبناک کرتا ہے اور عظیم گناہوں پر مصر رہتا ہے۔ جو شخص اندھا پن اختیار کرتا ہے وہ ذکر خدا کو بھول جاتا ہے، گمان کی پیروی کرتا ہے اور توبہ و خشوع کیے بغیر مغفرت کا طالب ہوتا ہے۔ جو شخص غفلت کا شکار رہتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، امیدوں اور آرزوؤں کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، حسرت و ندامت و پشیمانی کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص خدائی امر میں سرکشی پر اتر آتا ہے تو وہ اس میں شک کرنے لگتا ہے، اور جو اس میں شک کرنے لگتا ہے خدا کے آگے خم ٹھونک کر آ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اسے اپنی قدرت و طاقت کے ذریعے ذلیل و حقیر فرما دیتا ہے اور اپنے جلال و جبروت کے ذریعے اسے پست کر دیتا ہے، جیسا کہ اسے خدائی امور میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ پس وہ اپنے کریم رب کے کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کنز العمال کی حدیث نمبر 44216 ہے۔ 17421 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نافرمانی کے 3 اصول ہیں، حرص، تکبر اور حسد۔ چنانچہ حرص کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام درخت کے قریب جانے سے روکے جانے کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا تھا۔ یہ حرص ہی کا شافسانہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا۔ تکبر کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن تکبر نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ جی یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوتا ہے۔ یہ حرص ہی کا شاخسانہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا۔ تکبر کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن تکبر نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ تکبر کا شاخسانہ تھا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ حسد کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ حسد ہی تھا جس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے۔ 17422 پر حدیث کا ترجمہ کفر کے ستون 4 ہیں، رغبت، خوف، ناراضی اور غیظ و غضب۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے اور 121 ہے، تحفہ العقول ہے اور صفحہ نمبر 147 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 104 باب نمبر 99، نیز باب نفاق کے ستون اور نیز باب حسد اور کفر۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3497 پر موضوع نمبر 6 ہے، وجوہ الکفر فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں کفر کی اقسام۔ اب آئیں قرآن مجید میں کفر کی اقسام کے سلسلے میں 17423 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابن عمرو زبیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے قرآن مجید کی روح سے کفر کے اقسام سے آگاہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کتاب خدا میں کفر کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کفر حجود ہے، اور حجود کی 2 صورتیں ہیں،
ایک تو وہ یہ کہ جن چیزوں کے بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا انہیں ترک کیا جائے، اور ایک برات ہے، برات اختیار کر کے کفر کیا جائے۔ دوسری قسم نعمتوں کا کفر یعنی کفران نعمت۔ پھر کفر حجود یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت کا انکار کیا جائے، جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ نہ کوئی رب یعنی خدا ہے اور نہ ہی کوئی جنت و دوزخ ہے۔ یہ قول زندیقوں کی دو قسموں کا ہے جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 کہ یعنی ہم کو تو بس زمانہ ہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک نیا دین گھڑ لیا جس کی نہ تو کوئی پہلے سے مثال ملتی ہے اور نہ ہی کسی تحقیق پر مبنی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے انہم الا ظنون، یہ صرف اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں اور اسے ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے بریکٹ میں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، یعنی وہ خدا کی توحید پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر کی ایک قسم معرفت کے باوجود انکار ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ایک بات حق ہے اور اسے اس کے برحق ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اور باوجود یہ کہ ان کے دل کو ان معجزات کی باتوں کا یقین تھا، پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اس امید پر وہ کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو لگے انکار کرنے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ تو یہ ہے کفر و حجود کے دونوں اقسام کی تفسیر۔ کفر کی تیسری قسم کفر نام یعنی کفران نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ تو محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، وہ جو نافرمانی کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار یقیناً بے پرواہ اور سخی ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو یقیناً تم پر نعمتوں کا اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ نیز فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں کہ پس تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ ہے کفران نعمت یا نعمتوں کی ناشکری۔ کفر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ خدا کا حکم کردہ چیزوں کو ترک کر دیا جائے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا، نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تم نے میثاق کا اقرار کیا تھا اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو۔ پھر تم وہی لوگ تو ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کے ناحق و زبردستی حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو۔ پھر اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئیں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امر کردہ چیزوں کے ترک کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیا، ان کو ایمان کی طرف تو منسوب کیا لیکن ان سے اس قسم کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، نہ ہی اس قسم کا ایمان انہیں کوئی فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے
کہ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، پھر آخر کار قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85۔ کفر کی پانچویں قسم کفر برات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی جب تک تم یکتا خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں پر کفرنا سے مراد تبرنا ہے، یعنی ہم تم سے الگ اور جدا ہیں۔ ایک اور مقام پر قیامت کے دن ابلیس اور اس کے انسانی دوستوں سے تبرہ و بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، میں اس سے پہلے ہی بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا۔ نیز اسی سلسلے میں فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دنیوی زندگی میں باہم محبت کرنے کی وجہ سے خدا بنا رکھا ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، بیزاری اختیار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہاں یکفر کے معنی ہے یتبر، یعنی بیزاری اور تبرہ کرنا۔ اصول کافی کی یہ جلد نمبر 2 تھی، صفحہ نمبر 389 تا 391 تھا جو ہم نے ریڈنگ کی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 61 ہے، جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 5 ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 667 سے فصل نمبر 32 کا آغاز کر رہے ہیں۔ الکفارت یعنی کفارہ۔ الکفارتو کفارہ 3498 پہ ہے اور اس کا موضوع نمبر 1 ہے۔ عربی میں موٹی سی ہیڈنگ ہے الکفارات یعنی کفارہ۔ 17424 پہ حدیث تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 اسلام کا عام کرنا، نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلانا، اور نمبر 3 جب لوگ رات کو محو آرام ہو تو نماز تہجد کا ادا کرنا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے۔ 17425 پر حدیث کا ترجمہ، صاحبان اقتدار کے اقتدار کا کفارہ بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 206 ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 321 ہے اور جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 247 ہے۔ یعنی یہ دونوں اماموں کی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 17426 پہ۔ مظلوم کی داد رسی اور ستم رسیدہ سے ظلم کا دفعہ بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید ہے، جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 135 ہے۔ 17427 پہ انسان کا اپنے اہل و عیال کی خدمت کو عیب نہ سمجھنا اس کے گناہان کبیرہ کا کفارہ ہوتا ہے اور رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 104 ہے اور صفحہ نمبر 132 ہے۔ 17428 پر کسی کی غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 283 ہے۔ 17429 پر حدیث، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کسی کی غیبت کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس انداز میں اس کی غیبت کی ہے اسی انداز میں اس کے لیے طلب مغفرت کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یحضر الفقہ ہے، جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 583 ہے۔
اگلی حدیث پہ آ جائیں 17430 پر. حدیث کا ترجمہ: جو کسی پر ظلم کرے اور اس کی تلافی کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے طلب مغفرت کرے، یہی اس بات کا کفارہ ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے اور صفحہ نمبر 283 ہے. 17431 پر. حدیث کا ترجمہ: موت مومن کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کی جلد نمبر 82 ہے اور جلد نمبر 178 ہے اور جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 151 ہے. بلکہ یہ جلد لکھا ہوا ہے، یہ بہار کی جلد نمبر 82 اور صفحہ نمبر 178 ہے اور جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 151 ہے. اگلی حدیث 17432 پر. ناگوار حالات میں بھی مکمل طور پہ وضو کرنا گناہوں کے کفارے میں شمار ہوتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 83 ہے اور صفحہ نمبر 370 ہے. 17433 پر. حدیث: مؤذن کی اذان کے جملوں کا جواب دینا گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 84 ہے اور صفحہ نمبر 283 ہے. 17434 پہ. جو شخص نماز مغرب کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ وضو اس کے لیے اس رات کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے سوائے گناہان کبیرہ کے. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 80 ہے اور صفحہ نمبر 231 ہے. 17435 پر. حدیث کا ترجمہ: ایک رات کا بخار گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کی جلد نمبر 81 ہے اور صفحہ نمبر 186 ہے. 17436 پہ. حدیث: صاحبان اقتدار کے کاموں کا کفارہ بھائیوں کی حاجت روائی ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 584 ہے. من لا یعذر الفقہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 237 ہے. اگلی حدیث 17437 پہ. ہنسنے کا کفارہ یہ ہے کہ یوں دعا مانگی جائے کہ خدایا مجھ سے ناراض نہ ہونا. امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 584. 17438 پہ. بدشگونی کا کفارہ یہ ہے کہ خدا پر توکل کر کے کام کو انجام دیا جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 584 ہے. 17439 پر. حدیث کا ترجمہ: ابو برزہ اسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس یا محفل سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آخر میں یہی کہتے کہ خدایا تو پاک و منزہ ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. اس پر کسی شخص نے عرض کیا: آپ نے ایسی بات کہی ہے جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ بات مجلس یا محفل کا کفارہ ہوتی ہے. سنن ابی داؤد ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے. 17440 پہ. حدیث کا ترجمہ: مجالس کا کفارہ یہ ہے کہ اٹھتے وقت کہو سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 585. من لا یعذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238. 17441 پر. حدیث کا ترجمہ: گناہ کا کفارہ اس پر ندامت و پشیمانی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے. المعجم. 17442 پر. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ترمذی اور دارمی نے بھی روایت کیا ہے. المعجم. قول مؤلف ملاحظہ ہو. باب مجلس: اٹھتے وقت خدا کی یاد.
1743 پر حدیث کا ترجمہ: مسلمان کو جو بیماری یا تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 1744 پر ناگوار حالات میں بھی مکمل طور پر وضو کی بجاوری خطاؤں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم۔ اگلا موضوع ہے 3499 اور یہ اس موضوع کا موضوع نمبر 2 ہے۔ ذنب لا کفارۃ لہ، ایسا گناہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آئے اس سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 سے کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جس سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا جو خدا اس کی سزا دے گا، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو خدا اس کی سزا دے گا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے، 2 احادیث ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 17445 پر مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا، حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس پر کفارہ ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پھر سوال کیا کہ اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ یعنی جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو خدا اسے سزا دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245۔ 17446 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب کوئی شخص احرام کی حالت میں غلطی سے شکار کرے تو اس پر اس کا کفارہ ہے، اگر دوسری مرتبہ بھی غلطی سے شکار کرے پھر بھی اس پر کفارہ ہوگا، اسی طرح جتنی مرتبہ غلطی سے شکار کرتا رہے گا اس پر کفارہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر پہلی مرتبہ شکار کرے گا تو اس پر کفارہ ہوگا، جب دوسری دفعہ جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہیں خدا سزا دے گا، اور یہ سزا آخرت میں ہوگی، لہٰذا اس کا کفارہ اسی لیے نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 244۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 244 ہے، اور باب نمبر 48 ہے، نیز باب گناہ، جو گناہ ناقابل بخشش ہے۔ اس پارٹ کا ابھی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری ہے۔